ہم محرم الحرام کے اندر تو پانی کی سبیلیں لگا لیتے ہیں، چلو اچھی بات ہے، لگانی چاہیے۔ پانی کی سبیل اس وقت لگانا بھی اچھا ہے، لیکن اب یہ جو وقت چل رہا ہے بڑی شدید گرمی کا موسم، بڑی شدید گرمی کا موسم ہے، کسی بندہ مومن کو اگر بندہ پانی پلا دے اور اس کی پیاس بجھا دے، رب راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ جو ہے وہ جا رہا تھا، اس کو پیاس کی شدت ہوئی، اس نے جناب کنویں میں اتر کر پانی پیا اور اپنی پیاس بجھا لی۔ پیاس بجھانے کے بعد جیسے ہی وہ کنویں سے اوپر آیا نا، باہر نکلا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ کتا جو ہے وہ گلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، اس کو بیچارے کو پیاس لگی ہوئی تھی، گلی مٹی تھی، گارا سا بنا ہوا تھا، وہ کتا جو ہے اس کو چاٹ رہا تھا۔ اس بندے کو ترس آیا کہ مخلوق خدا ہے، مخلوق خدا ہے، کیوں نہ میں اسے پانی پلا دوں، کیوں نہ میں اس کی پیاس بجھا دوں۔ اس بندے کے پاس ڈول وغیرہ تو نہیں تھا، اس نے اپنا موزہ جو ہے موزہ رسی کے ساتھ باندھا اور جو ہے وہ موزے کو کنویں میں ڈال کر پانی کو نکالا۔ پانی کو نکالنے کے بعد اس کتے کو اس شخص نے پانی پلا دیا۔ جیسے ہی پانی پلایا، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس نے مخلوق خدا پر رحم کیا ہے، اس نے مخلوق خدا پر ترس کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فوراً راضی ہو گیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی، اس بندے کو بخش دیا۔ تو دیکھیں، اگر کوئی بندہ بے زبان کو پانی پلائے، اس پر ترس کھائے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے گرمی کا، یہ شدید گرمی کا موسم ہے، ہمیں جانوروں کی اچھی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ جانور اگر پیاسا ہے اس کو پانی پلایا جائے، اس پر ترس کھایا جائے کہ اگر جانور بیچارہ پیاسا رہے گا تو اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس یہ جانور تھا، تم نے اسے پیاسا رکھا ہے۔ تو اگر بندہ جانوروں پر ترس کھاتے ہوئے ان کو پانی پلائے تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ بندوں کو پانی پلائے، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو مال دیا ہوا ہے، پیسہ دیا ہوا ہے، مخلوق خدا پر ترس کھانے کا وقت ہے، گرمی شدید ہے، تو اس شدید گرمی کے اندر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم ایک دفعہ تو جو ہے وہ پانی کی سبیل لگا کر اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ پانی پلائیں۔ اور یہ پانی پلانے کا کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے، اللہ اکبر۔ ویسے تو مختلف اس بارے میں روایتیں موجود ہیں، گزشتہ جمعے پر بھی میں نے ایک حدیث پیش کی تھی، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، عرض کی حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں جو ان کے لیے زیادہ مفید ہو، جو ان کو زیادہ فائدہ دے۔ عرض کی حضور میں کیا عمل کروں کہ وہ میری والدہ کو بہت زیادہ فائدہ مل جائے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اپنی والدہ کے نام کا کنواں کھدوا دے، اپنی والدہ کے نام کا کنواں کھدوا دے، جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے تیری والدہ کو اس کا ثواب حاصل ہوتا ہی رہے گا۔ تو چلو آج کل کنویں تو لگتے نہیں ہیں، کنویں تو کھودے جاتے ہیں، نلکا تو لگ ہی جاتا ہے نا جی، اور نلکا بھی وہاں لگوانا چاہیے جہاں پہ حاجت اور ضرورت ہو، یا وہاں پر پانی کا انتظام کرنا چاہیے جہاں پر واقعی لوگوں کو حاجت اور ضرورت ہے۔ جیسے آج کل جو ہے وہ عموماً ہمارے ہاں گہرے بور جو ہوتے ہیں نا، ڈونگے بور، یہ کروائے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ صاف پانی پیے۔ بڑا ثواب کا کام ہے، بڑا ثواب کا کام ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ گہرے بور کروا دیتے ہیں، وہاں پر نلکا وغیرہ یا ٹونٹی وغیرہ لگوا دیتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اس سے پانی پیتے ہیں، تو جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے، جب تک مخلوق خدا اس سے نفع حاصل کرتی رہے گی، آپ دنیا سے چلے بھی گئے نا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو یہ ایک بڑا ہی ثواب کا کام ہے۔ آپ اپنے مرحومین کے لیے، اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ان کے بھی ایصال ثواب کے لیے گہرا بور کروا سکتے ہیں، وہاں پہ نلکا لگوا سکتے ہیں، لوگ پانی پیتے رہیں گے، آپ کی والدہ کو، آپ کے والد صاحب کو جو ہے وہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔